اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری قبلہ، شکریہ۔ قبلہ آج کا دن چند مناسبتوں سے مشہور ہے کہ آج سال نو کا پہلا دن ہے، اور سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ عید زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ تو آپ سے چاہوں گا کہ اس موقع پر ہماری رہنمائی فرمائیں، اگر قوم کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو قبلہ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال دونوں چیزیں جو ہیں خوشی سے مربوط ہیں، اور دینی اعتبار سے خوشیوں کا معیار بہت مختلف ہے۔ جی، خوشی کا جو بنیادی ترین کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوشی میں اس طرح ہو کہ اس کو خدا کا قرب حاصل ہو۔ ٹھیک۔ خوشی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اللہ سے دور ہو جائے اور شیطان کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، نہیں۔ خوشیوں کا معیار اور جس انداز سے ہوتا ظاہر ہے کہ خوشی ایک فطری انسان کا وہ جذبہ ہے، اور فطرت یہ کہتی ہے کہ اس جذبے کا اظہار ہونا چاہیے۔ زندہ انسان کے لیے خوشی پہ خوش ہو، ہاں، خوشی پہ خوش، جب خوش ہے تو پھر اس کا اظہار کرے، لیکن اس اظہار کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے نفس کے تابع نہ ہو، عقل کے وحی کے تابع ہو۔ خوشی کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات تو میں عرض کروں گا یہ ہے۔ دوسری بات، نئے سال کے حوالے سے ظاہر ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے، ایک سبب ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات میں، فطرت میں، عالم تکوین کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سے اپنے لیے کوئی میسج حاصل کرے۔ نئے سال کے آغاز کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے، انسان اپنی زندگی میں کوئی معنویت میں، اس کے اپنی زندگی کے پلان میں، پروگرام میں، منصوبہ بندی میں مزید حسن پیدا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک میسج تو یہ ملتا ہے۔ عید زہرا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ظاہر ہے کہ یہ تعبیر، یہ جو کمبینیشن ہے لفظوں کی، یہ کسی حدیث اور روایت میں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے دینی معاشرے میں ایک روایت رائج ہو گئی ہے، ٹھیک، البتہ ایک حد تک ٹھیک ہے، کوئی ایسا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، دین سے متصادم بھی نہیں ہے۔ اور ظاہراً اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جناب مختار نے عمر ابن سعد، جو کہ واقعہ کربلا کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اس کو سزا دی اور اس کا سر جو ہے وہ مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ تو یہ پہلا وہ دن تھا کہ اس خاندان طہارت کے چہروں پہ مسکراہٹ تھوڑی سی آئی ایک لمبے عرصے کے بعد۔ تو یہ خاندان چونکہ حضرت زہرا علیہ السلام، ان کی خوشی بی بی کی خوشی ہے، اور بی بی کی ذات اس خاندان میں واقعاً ایک محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو حضرت زہرا کی خوشی قرار دیا گیا، یعنی امام زین العابدین کا خوش ہونا، یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا باقی فرض کریں جو گھر کے خواتین افراد تھے۔ یہ بہترین عنوان ہے۔ ہاں، تو یہ ایک عنوان ہے کہ بی بی زہرا کی خوشی، یعنی سارے خاندان خوش۔ تو اس میں ہمیں بھی مطلب اس اعتبار سے کہ ظاہری طور پر مکافات عمل جو ہے ہوا، اور ایک سزا جو ہے اس ظالم قاتل انسان کو دی گئی، تو یہ ایک واقعاً ایک عنوان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں ضرورت ہے کہ یہ دن بنیادی طور پہ خاندان عصمت و طہارت سے ایک توسل کا دن ہے، ٹھیک، کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہم اپنا رابطہ جو ہے وہ مزید بہتر اور قوی کریں، خصوصاً وہ ہستیاں جو کہ جن کا تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ ہے۔ جی قبلہ، اب
ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف واپس آتے ہیں. جی جی بسم اللہ. کہ وہ عوامل کون سے ہیں جن کے سبب تشکیل معاشرہ ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پہ اچھا سوال ہے کہ کون سے محرکات آپ کہہ سکتے ہیں, جی کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اور مخلوقات بھی ہیں, لیکن انسان کا رہن سہن جو ہے وہ مختلف ہے باقی مخلوقات سے. تو اس اعتبار سے بہرحال عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو بنیادی جن کو ایلیمنٹس جن سے معاشرہ بنتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک خطہ چاہیے, پھر ایک لوگ چاہیے, پھر ان کے لیے ایک نظام زندگی چاہیے. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ایک بنیادی ترین عمل ہے وہ انسان زندگی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. زندہ رہنا چاہتا ہے, اور اس کو زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ہی بنیادی ترین چیزوں کی ضرورت ہے. خوراک کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, مسکن اور رہائش کی ضرورت ہے. فرض کریں اب اس اعتبار سے اس کو باقی انسانوں کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ انسان اپنی تمام تر ضروریات تنہا پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو یہ جو زندہ رہنا ہے, اور اس زندہ رہنے کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کا بھی محتاج ہے اور ضرورت مند ہے. تو اس اعتبار سے ایک معاشرے کی تشکیل بنتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے مربوط ہو کر اپنی ان بنیادی ترین ضروریات کو پورا کرے تاکہ زندہ رہے. ٹھیک. یعنی خود زندہ رہنا جو ہے نا, جی وہ حیات سے جو محبت ہے انسان کی, وہ ایک بنیادی عامل کہہ سکتے ہیں. اس کا تقاضا ہے یہ. ہاں, اس کا تقاضا ہے کہ انسان بہرحال معاشرے کی تشکیل دے. جی. تو ایک تو یہ عامل ہے. دوسرا ایک نقطہ بڑا اہم ہے. ہر انسان جو ہے وہ کائنات کی اندر موجود اسرار اور اس کی جو حقیقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی جستجو میں ہے. دیکھے کہ یہ زمین کیا ہے, یہ زمین کے اوپر جو اتنی مخلوقات ہیں یہ کیا ہیں, اصل میں کون ہوں, میں کیا ہوں. ٹھیک. ہم انسان کون ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. تو یہ بہت ساری کائنات کی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان عالم ہستی کے اسرار کو منکشف کرنے میں جب سے انسان نے قدم رکھا ہے زمین پہ متجسس رہا ہے. ٹھیک. ابھی ظاہر ہے کہ یہ جو بہت سارے سائنٹسٹ, بہت ساری دنیا کے اندر جو علوم کے حوالے سے بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں, نئی ایجادات ہو رہی ہیں, یہ بھی اسی بات کی طرف ہے. آج مثلا انسان کھوج میں ہے کہ ہم سے پہلے کون تھا اس زمین پہ. ٹھیک. یہ زمین کا جو سارا نظام ہے یہ کیسے بنا ہے, یہ پانی, یہ پہاڑ, یہ جنگل, یہ دریا, یہ سارا کچھ, ٹھیک, یہ سارا سسٹم کیا ہے. خود اس کے علاوہ زمین کے اوپر جو فضائیں ہیں ان کے اندر کیا حقیقتیں موجود ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف علوم جو ابھی انسان جن پر دسترس حاصل کر سکا ہے ان کی ترقی کے حوالے سے جو پیچھے جذبہ کار فرما ہے وہ وہی تجسس کا ہے. ٹھیک. اور اس تجسس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ انسان ایک سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ تنہا اگر زندگی گزارے کسی جنگل میں جا کے, جی تو یہ تجسس جو ہے اس کو نہیں, اس کو کہیں نہیں وہ کر سکتا, اس کی تکمیل یا اس کے پیچھے نہیں جا سکتا. لہذا یہ جذبہ بھی کائنات کی حقیقتوں اور اس کے اسرار کو منکشف کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بھی انسان کو معاشرے کی تشکیل کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. تیسرا نقطہ بھی بڑا اہم ہے اور ہم قائل بھی اسی بات کے ہیں کہ فطری طور پر خالق فطرت نے انسان کے وجود میں ایک چیز رکھی ہے کہ انسان کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. ترقی اور کمال کی انتہا تک جانا چاہتا ہے. ٹھیک. اور خالق نے تو دعوت بھی دی ہے کہ جتنا بھی کمال حاصل کرنا چاہتے ہو, کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹریک، اس کے لیے میرا مطلب ہے طریقہ کار، اس کے لیے ضابطہ، کیسے آؤ گے، کیسے کرو گے، کوئی علیحدہ بحث ہے. لیکن بہرحال انسان طالب کمال ہے، ٹھیک، اور طالب کمال ہونے کے لیے تنہا اس سفر کو طے نہیں کر سکتا. ٹھیک، پھر اس کو مطلب ایک معاشرے کی ضرورت ہے. تو پہلا نقطہ میں نے عرض کیا زندگی کرنا، ٹھیک، دوسرا ہے تجسس کی تلاش، تیسرا ہے طالب کمال ہے انسان. ٹھیک. ایک اور نقطہ بھی ایک اور زاویے سے بحث ہو چکا ہے، جی لیکن یہاں بھی اس کی ضرورت ہے. تو وہ یہ ہے کہ انسان بالآخر تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کا انتخاب کرتا ہے. ٹھیک جی، تو ظاہر ایک خاندان کی تشکیل دیتا ہے. جی، اور یہ اس کا ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان جی. چاہتا ہے خاندان کی تشکیل دینا. جب خاندان کی تشکیل دیتا ہے تو پھر آہستہ 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 رشتوں کی ایک بڑی لمبی ایک فہرست بنتی ہے. جی، زوجہ ہے، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی جی. ہیں، اور بہت سارا ایک نیٹ ورک. جی. تو ایک بڑا دینی اعتبار سے تو اس کو بڑا خوبصورت ایک پھولوں کا گلدستہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں یہ رشتے موجود ہیں، اور پھر ان رشتوں کا ایک حسن ہے، ایک پاکیزگی. یہ جو پہلی اکائی ہے، اس میں دین نے بنیادی طور پہ دو بنیادی ترین اصول جو ہے وہ مودت و رحمت جعل. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان زوجین کے درمیان مودت و رحمت کو قرار دیا ہے. ٹھیک. یعنی جہاں مودت و رحمت ہو تو پھر یہ بہت ہی پائیدار ایک عنصر ہے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پہ چار بنیادی عوامل آپ کہہ سکتے ہیں جو جس کی بنیاد پہ جو سبب بنتے ہیں کہ انسان جو ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل کرتا ہے، اور معاشرہ جو ہے پھر اسی سے آگے بڑھتا ہے. اور اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ بہرحال 6 ارب تو انسان اس وقت تقریباً ہو گئے، ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. قبلہ یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ماڈرنزم میں کہ اس میں مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کیا اسلام، یہ تو اثر غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات آپ انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے، کیا اسلام کی زمانے سے ہم آہنگی کے امکانات ہیں؟ اسلام کیا زمانے سے ہم آہنگ ہے؟ بہرحال ایک زاویہ تو یہی ہے سوال کا. جی. اصولی طور پہ جب ہم اسلام کو کامل ترین ضابطہ کہتے ہیں تو پھر زمانے کو ہم آہنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے دو بنیادی تصورات کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 1 کہ کیا واقعاً اسلام جو ہے ایک اس اعتبار سے کہ سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے کیا کسی فلسفی کا قائل ہے، سوشل فلسفی کا؟ جی. کہ اسلام کی صحیح شناخت اس بارے میں کیا ہے کہ اسلام معاشرتی زندگی کے حوالے سے کیا واقعاً ایک معاشرتی زندگی کی تشکیل اور اس کے خد و خال اور اس زندگی پہ کوئی بحث کرتا ہے، اس پہ کیا بنیادی فلسفی اسلام کی کیا ہے؟ دوسری بحث ہے وہی زمانے کے حالات، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ ہر زمانہ جو ہے مسلسل ایک اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے مختلف ہے، زمانہ بدل رہا ہے. جی. تو سوال معمولاً ہماری نوجوان نسل یہ کرتی ہے کہ وہ اسلام بہت پرانا ہے، قدیمی ہے. جی. تو آج تو دور ترقی کا ہے، تو کیسے مذہب جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کی تطابق جو ہے، اس کی کوارڈینیشن، اس کی ہارمنی کیسے جگہ بنائی جائے. جی. تو اس کا جواب میں بہرحال یہ ایک بنیادی طور پہ سوال ہے. عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں، اس کی مثال شہید مطہری نے بڑی خوبصورت دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاز، چھوٹا بحری جہاز فرض کریں، اس نے کئی بر اعظم میں سفر کرنا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہر طرح کے طوفانوں، ہر طرح کے مد و جزر سے مقابلے کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں کے مقابلے کے لیے اپنے سفر سے پہلے ہی آمادہ ہونا چاہیے. تیاری کرنی چاہیے. اس کا لنگر جو اس کا کیا کہتے ہیں، وہ لنگر جو ہے اس کے جس کی وجہ سے وہ قائم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو. اس کے لیے مطلب ڈائریکشن کو معین کرنے کے لیے جو آلات چاہیے وہ موجود، کمپاس ہو، موجود ہو فرض کریں. اور جو مطلب خدا نخواستہ راستے میں اگر
طوفانوں کا خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور بھی چیزیں ہونی چاہیے. اسلام نے دعویٰ کیا ہے تا دم آخر انسانیت کی راہبری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک بریک کا وقت ہے اگر آپ اجازت دیں تو. جی محترم ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھتی رہیے ہدایت ٹی وی.